وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور قلوبنا ومأوانا ومنجانا سيدنا أعظم الخلق أكرم الخلق أطيب الخلق أشرف الخلق أنور الخلق أفضل الخلق أعلانا أولانا أفضلنا سيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا صلى الله والسلام عليك يا رسول الله سال سواسی مفلس کر دوسرا کی کرو سلام علیک یا رسول اللہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کاملا پائی پائیاں دے پائی پائیاں دے دردی ہندے
میاں صاحب نے بڑا سونا پیغام دیا بندہ منجی اتنے ہوتا ہے چار چٹن والے لے کے منجی قبرستان والے پاسے جا رہے ہوتے ہیں وہ میت بعد چان والا کو پیغام کی دے رہی ہے وہ اہل پیغام ہے وہ آتی ہے علماء کرام ذی احتشام ارباب الدانش حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے غلاموں آج کی یہ محفل پاک حضرت علامہ مولانا قاری ذوالفقار صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے چہروں کے سلسلے سے سادہ ثواب کے سلسلے سے سجائی گئی ہے سارے رنگ کے دعا کرنے اللہ تعالیٰ انہوں نے مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہوں نے مزار کے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے حدیث پاک میں موت العالم موت العالم عالم کی موت جہان کی موت ہوتی ہے ایک سلسلہ ازل تو چلتا ہے ادھر کوئی منصب متصف نہیں ہے نہ ہی کوئی عہدہ متصف ہے نہ ہی کوئی عمر متصف ہے اتنی عمر ہوئے گی کہ جانا ہے کہ ابھی منصب ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا یہ بندہ اتنے بڑے ہوتے تھے ہے یا نہیں ہے چاہے وہ عالم ہے یا غیر عالم ہے بہر صورت دنیا کو جانا ہی جانا جس نے زندگی کا حیات کا میٹھا شربت پیتا ہے اس موت کا کڑوا زیادہ ضرور چکھنا ہے لیکن ایک گل میں یاد رکھنا اللہ نے یہ فرمایا ذائقہ چکھنا ہے سبحان اللہ گل سمجھو کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت کا جی ذائقہ چکھنا ہے پوری موت ابھی تک کسی کو نہیں آئی جس کو بھی آئی ہے اس نے ایک ذائقہ چکھا ہے ہوا کیا جان نکل گئی کفن سے انسری سے روح برباد ہو گئی یہ جسم کا ٹکڑا رہ گیا روح اس میں سے نکل گئی لیکن ہاں ایک بات ہم سارے اس پر فخر بھی کرتے ہیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں ساری نسبت بڑی آدھا ہے یار اپنی نسبت جنہا مان کرتا ہے وہ محبت نہ بولے سبحان اللہ پوری دنیا بھول کے بیٹھ لو ہاں پوری دنیا بھول کے بیٹھ لو اسلام کا مذہب کوئی نہیں بے شک جی پورا اسلام بھول کے بیٹھ لو اہل سنت کی جماعت کوئی نہیں سبحان اللہ اللہ دا کروڑ شکر ہے کہ اسی حضور دے غلاماں دے وچ ساڈا شمار ہے تے جڑا حضور دا غلام ہے نا آئے ہائے ہائے وہ مردا نہیں سبحان اللہ وہ تے جہان بدلدا ہے سبحان اللہ انتقال کا معنی ہے تبدیل کرنا جگہ بدلنا آؤ میں ذرا یہ قرآن پڑھ کے سنا دینا سبحان اللہ محبت نہ جو قرآن سننے دل بیاگر بولے سبحان اللہ اللہ کا قرآن جہاں
سنو اللہ کا قرآن. خالق کائنات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. میں تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ كيف تكفرون بالله كنتم أمواتا تم مردہ تھے فأحياكم بس اس نے تمہیں زندہ کیا. اے بندہ جی تو نہیں سی وہ مردہ سی. بندہ جو انسان نہیں سی تو مردہ سی. وجود نہیں فقدان بندے دا وہ موت ہی ہے. فأحیاکم اس رب نے زندگی دیتی ثم یمیتکم وہ پھر مارے گا. ثم یحییکم پھر زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون پھر تمہیں اپنے پاس لوٹائے گا. اے سارا منظر اے جناب جہان بدلن ہے. پہلے سی عالم ارواح تے روح سن. رب تعالی نے جنی دیر چاہیا اللہ کا حکم ہویا رب نے جنی دیر چاہیا عالم ارواح رکھیا. جنوں وقت پورا آیا اللہ فرمایا جہان بدلو. سبحان اللہ توجہ ہے. سبحان اللہ جہان بدلو. جہان بدلے ماں کے پیٹ وچ. سبحان اللہ 9 ماہ تک ماں کے پیٹ وچ رہیا. اینو عالم شکم آندے یہ بھی جہان ہے. حکم ہویا بھی جہان بدلو. سبحان اللہ جہان بدلیا دنیا تے آ گیا. اور دنیا دے اوتے 40 سال 50 سال 60 70 80 90 100 اور شاید 110 120. سبحان اللہ قسمت کی گل ہے نا. اتنی عمر گزار لینا پھر حکم ہوئے گا بدلو جہان. جہان بدلیا جان نکل گئی کتھے آ گئی جی قبر وچ. عالم برزخ قبر دے اندر آ گئے. اور جتنی دیر رب چاہے گا قبر وچ رکھے گا. اودی مرضی ہے 50,000 سال رہو یا لاکھ سال رہو رب دی مرضی ہے. پھر حکم ہوے گا جہان بدلو پھر ہوے گا عالم قیامت. محبت سے بولے سبحان اللہ. میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں آپ نے کس قدر اور کتنی دیر تک یہ تقریر سننی ہے. توجہ جناب جیسے ہی عالم قیامت ہوگا اب وہ عالم قیامت قیامت کا دن کسی کے لیے 50,000 سال کا دن ہے. کسی کے لیے 6 ماہ کا دن ہے. کسی کے لیے 1 مہینے میں گزرے گا. کسی کے لیے ظہر اور عصر کے درمیانی ٹائم کے وقت کا دن ہے. اور کسی واسطے انج ہوئے گا بھی اے پلک چل گئی ہے تو قیامت. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت. پھر حکم ہوئے گا ہاں بھی جہان بدلو. کہ سنیو الحمدللہ سانو فخر ہے دن قیامت کے دیارے نبی پاک علیہ السلام نے غلامہ نے ٹھاٹ دے نال اے جناب نکلنے کے دیکھنا ہے کیونکہ ہے تو پاہمیں وہ قیامت کا دن لیکن جن نے کام چلے کیتے نے جنہی نسبت سونے دے نال رہی ہے جنہی نسبت حضور نال رہی ہے. ہاں اور جنہی واسطے تسی اج جمع ہوئے ہو انہاں نے ساری عمر کیتی دین دی خدمت دی. ساری عمر دین دی خدمت کیتی. مصلی تے نمازاں پڑھائیاں قرآن پڑھیا تقریراں کیتیاں حضور دی امت نو حضور دا عشق ملایا. یہ قیامت دا ہوئے گا انہاں عاشقاں نے ویکھنا ہے پاویں ہر طرف نفس نفسی دا عالم ہوئے گا. پاویں ہر طرف جناب ہر کوئی اپنے پسینے چ ٹنکیاں کھا رہا ہوئے گا. چلو شعر وچ گل کر لینے ہاں منظر کی ہوئے گا. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. اوڑ اوڑ کالی کملی وہ آ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سانو دے ماں نے بھی حضور شریف رہ کے آنا ہے تے سانو یہ ایمان ہے مان ہے اور فخر ہے جدوں حضور آنے تے عاشقاں نے کھیل اٹھنا ہے. کیوں ان آنکھنا او دیکھو میرے حامی میرے ناصر میرے مدد کرنے والے آ گئے. اوڑ کر کالی کملی. اگر موڈ پڑھ دے تے پڑھ لو کوئی گل نہیں. تھکاوٹ ہے جمعے دی نہیں بچی تے کوئی گل نہیں تو کل ہی پڑھ لینا. کیونکہ پیاری طاہر سیدھی صاحب بارے سے شریف لے محبت دے نال پڑھ لو. اوڑ کر کالی کملی. آ جاؤ واپس آ جاؤ مل کے محبت دے نال ذوق دے نال سونے تے میں ذوق جانا تے پھر اگے چل جانا.
شامل ہو جاؤ اور کر کالی کملی بٹھا لو اپنے عقیدے تے پکے رہو ہاں جی کچے نہیں ہونا سنی ڈاواں ڈول تے چاہیے نہیں بے شک عقیدہ ڈاواں ڈول چاہیے نہیں عقیدہ ہو جڑا پکا ہوے تے ٹنا ٹن ہوے تے جے ایتھے عقیدہ پکا ہے نا ہائے ہائے پھر قبر چ نہیں سبحان اللہ ہائے محبت بولو سبحان اللہ اسے واسطے عزیزان مومنین عاشق رسول نبی دا غلام حضور دا پیار کرنے والا ساری عمر نبی دیاں نعتاں پڑھنے والا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن دے چرچے سنانے والا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق دے چرچے سنانے والا حضور دی جناب والا اخلاق حسنہ بیان کرنے والا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آداب بیان کرنے والا نبی پاک علیہ السلام دی سنتاں دسن والا نبی دا غلام یا رسول اللہ دے نعرے لانے والا گلی گلی نگر نگر نبی پاک دے نوازے بلند کرنے والا حضور دے نام دا علم بلند کرنے والا جدوں عاشق رسول قبر دے اندر جاندا ہے مسلمان بھائی قبر دا منظر بھی عجیب ہوندا ہے سید اعلی حضرت کو پوچھ لو اعلی حضرت امام اہل سنت اچھا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں ہر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے عرش میں فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے لازم سبحان اللہ اسی گواہی دینے انہاں دے احباب رشتہ دار گواہی دیندے نے سچی عاشق رسول سن تو سچا عاشق رسول قبر جاوے گا جدوں حضور دی زیارت ہوئے گی اٹھ کے بیٹھ جائے گا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ کے اندر عرض کی کرے گا شاعر نے لکھی ہے آنکھیں نہ آئے میرے مزار میں سبحان اللہ سبحان اللہ پیار نہ لے کر اونچی آنکھوں والا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہوئے تو ان کو جو ہو گیا ہوئے سبحان اللہ ڈال ڈال کے بول رہے ہو لیکن ڈالنا نہیں محبت نہ ناچ بولنا آئے گا تو نہ کوئی اور آئے گا سبحان اللہ ایسی ذکر رابطہ کر رہے ہیں یار تو سونے کا ذکر کر رہے ہیں کچھ کے محبت میں بولو دو سبحان اللہ آئے میرے مزار میں وہ گھونگھٹی اتار کے بندہ جدوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے گا سارے سوالات دے جواب جدوں ہو جاون گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جائے گی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واپس آن لگن گے قدماں تے ڈگ کے عاشق رسول عرضی پیش کرے گا آنکھیں گا اتنی بھی جلدی کیا سبحان اللہ ذرا ٹھہر سے بولے مدینے جاندے ہیں گنبد خضرا دی زیارتاں ہائے ہائے ہائے
سنہری جالیاں یار خدا دی قسم ایک بار یہ بندہ دسے ہزار جنہ مدینہ ویکھیا ہے جدو گنبد ویکھیے تے سینے تے ٹھنڈ نہیں ہے مان نہ جڑے ویکھ کے آئے نے اللہ سارے نوں بٹھائے کوئی بولو سبحان اللہ قبلہ جے گنبد ویکھیا اینی ٹھنڈ پیندی ہے بھائی جے گنبد ویکھیا ایسا بھی اتنی ٹھنڈ پیندی ہے سوچو گنبد والے نوں ویکھیا کی حال ہوندا ہوگا قبلہ امیر المجاہدین خادم حسین سبحان اللہ بھائی عاشق رسول ہوئے تے پھر فکر نہیں ٹینشن تے انہوں ہوئے جنہیں نہ فاتحہ پڑھنی نہ درود سبحان اللہ یہ تہاڈا کام ہے نہیں پڑھ دے میں نہ پڑھو سبحان اللہ تہاڈے مقدر چ ہے کوئی نہیں اپنی قبر پہ دعا مانگتے اچھا اور نہیں کی کرتے چلیسمان بھی نہیں بنا دے لگا اچھا جی اور نفل بھی نہیں کر دے لگا ٹھیک ہے تو انہوں نے سارے کام مبارک سانو حضور دی نسبت مبارک کہاں لکھا ہوا ہے کون سی حدیث ہے آؤ میں بتاتا ہوں زمانہ مصطفیٰ میں میلاد بھی ہوا زمانہ مصطفیٰ میں اشعار شباب بھی ہوا اور زمانہ مصطفیٰ میں لنگر بھی تقسیم ہوا یا حضرت جابر کے گھر کا لنگر بھول گئے بولو نا ہاں جی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت بھول گئے اے مولا علی شیر خدا کے گھر کی دعوت بھول گئے یہ بالکل ایک سمجھ لے کے نا وہ اٹکن ہے کہاں لکھا ہے اے گل کرنا بھی کتنے لکھا ہوا ہے اس زمانے سے کسی نے ہون جو کر رہے ہو بالکل فضول جملہ جو آکھے نبی حضرت صاحب یا کہ جی یہ اس زمانے میں نہیں تھا تو اب کیوں ہے اور سیدھا آپ پہ تم ایسے سبحان اللہ بولو سنیو بولو میں گل کرنی ہے سیدھی تے صاف ہاں تے اپنی عادت سیدھی گل کرنی اور قرآن و حدیث کے مطابق الحمدللہ غیر دلیل تو کبھی گل نہیں کی تھی ہاں ہے تھا نہیں پھر تو نہیں سہیں پھر تو بدعت نہیں ہویا تو پھر یہ قانون ہی نہ بناؤ تو زمانے میں نہیں تھا وہ اب کیوں ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں زمانے مصطفیٰ میں نہیں تھی لیکن ہوں تسی کرتے بھی اور ثواب بھی اور تو بغیر گزارا بھی نہیں یہ ہے یہ چیلنج ہے میرا اٹھاؤ قرآن زبان زیرہ نہ ہوئے زبان زیرہ نہ ہوئے چھٹا مدہ نہ ہوئے چونکہ زمانے مصطفیٰ دے اندر زبان زیرہ چھٹا مدہ نہیں چھڑ قرآن مجید زبان زیرہ چھٹا مدہ تو بغیر ہوئے پھر پڑھ کے دکھاؤں تو جب آئے گا نا اسم اور خبر اور مبتدا اور فعل اور پھر صیغہ واحد مذکر غیر مضارع امر ہے پھر ایتھے پتہ لگ جانا ہے کہ کتنے پانی کے اندر ہیں اس لیے ماننا پڑے گا میرے آقا کی حدیث ہے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے جلد نمبر 2 کے اندر موجود ہے میرے آقا اسلام کا سچا فرمان ہے اور میں جس نے اسلام کے اندر ایسی چیز کو زائد کیا جو نہ اسلام سے ٹکرائے اور نہ ہی اسلام نے اس سے منع کیا ہو اور میں جب تک وہ جاری رہے گی کرنے والے کو بھی ثواب ملتا رہے گا اور جو کر رہا ہے اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا اور اے احسان ثواب رہا سوال اے ختم شریف کتنے لکھیا ہے ادا نا ختم کیویں پیا چلو آؤ ایک تھوڑی سی میں بنیاد دس دے اور یہ ختم ہم دے کیوں سبحان اللہ پیار سے بولیں سبحان اللہ ایک بات ماشاءاللہ آندی ہے اندر تھوڑی سی بات محبت اور بولنا سبحان اللہ بڑے بیٹھے نے بزرگ بیٹھے نے بزرگوں کا پیار ہے چلو ماڑا جی بول کے سبحان اللہ چھڑن میں ادھروں بڑا سہارا ملے گا زندہ باد زندہ باد توجہ احسان ثواب ختم شریف ختم کے نام لفظ ختم ایدی ایجاد اور ایدہ موجد اے وے اصل سی ختم قرآن
اصل کی سی کچھ بولو آج تو سال پیچھے ہو جاؤ کوئی کام ہوتا ختم قرآن پڑھے کوئی کام ختم قرآن کر لو شادی بیاہ ہونا ختم قرآن کوئی بھی مسئلہ ختم قرآن اور حضور کی حدیث ہوئی ہے مشکات شریف دی میں مطالعہ کر کے سرکار دو عالم نبی پاک علیہ السلام نے قبرستان سے گزرو ان کی بڑی سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو سبحان اللہ جی حدیث نبی پاک علیہ السلام دی فرمایا پڑھ کے بخشیا کرو انہوں میں بھی ثواب پہنچے گا اور دگنا ثواب اللہ پڑھنے والے کو بھی عطا فرمائے گا تو قرآن ختم قرآن ایک ختم قرآن ہے اصل ہے چلتا آ رہا ہے ادنا تو اور ختم قرآن کا کوئی انکار کر سکتا نہیں اے علیحدہ گل ہے کوئی گل وقتی زمانہ وقت او قرآن والا لفظ حذف کر کے نیرا ختم ہی رکھ چھڑیا بھائی ختم تو مراد ختم قرآن ہی ہے ختم سے مراد ختم قرآن یہ کوئی نئی چیز مراد نہیں ہے اس لیے یہ نہیں سوچنا کہ کوئی نئی شے ہے نا یہ وہی ہے جو ازل سے جو نبی پاک کے زمانے حدث سے جاری ہے چل رہا ہے صحابہ بھی ختم قرآن کیا کرتے تھے حضور کے غلام قرآن پڑھا کرتے تھے تابعین قرآن پڑھا کرتے تھے اور حضور کے دعا سے پیارے غلام صحابی تھے جب قرآن پڑھا کرتے تھے تو ایسے تھے کہ جن کو اللہ نے لحن داؤدی کی چاشنی عطا فرمائی ہوئی تھی اور حضور دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے اتنا سونا قرآن پڑھنے والے بھی میری امت کے اندر موجود ہے سارے سوال تھی یہ ختم پاک اور چہرم جو ہے یہ 40واں 7ویں دن کیوں تیجا تیسرے دن کیوں چہلم 40ویں دن کیوں اس کا سادہ سا جواب ہے مسلمانوں کی ایک عادت ہے کوئی نیک کام کرنا ہونا تو اس کے لیے ایک دن مقرر کرنا سبحان اللہ قرآن مجید ہے وذکرہم بایام اللہ تم یاد کرو رب کو مخصوص ایام میں بھئی مخصوص دن کر لو وقت ٹائم مخصوص کر لو اس میں کوئی حرج نہیں چاہے 30واں کرو چاہے 40واں کرو کرنا تو ذکر ہی ہے نا اچھا رولا ختم شریدہ نہیں دے اصل کا تو ہم نے دس دیا سن سکتے ہو تو چھوڑ دو رولا ختم شریدہ نہیں قرآن پاک کا بھی نہیں ختم قرآن کا بھی نہیں اصل اسطیل بھی محفل نعت کیوں ہوتی ہے اے حضور کا ذکر ایک کیوں کر دے رہے اصل مسئلہ یہ ہے حضور کا ذکر اتنا بڑا چلا کے کیوں کرتے ہیں وہ آج مجمع سے بھی جواب دے چھڑے ہیں کہ حضور کا ذکر بڑا چلا کے ہم کیوں نہ کریں جس کا ذکر اللہ نے خود بلند کیا ہے آپ سبحان اللہ بولے میں قرآن پڑھنے جا رہا ہوں جی محمد سے بولے سبحان اللہ نہیں ایسے نہیں دایا ہاتھ حضور کے نام میں بلند کر کے بولے سبحان اللہ آپ سنو اللہ کا قرآن رب کا قرآن ہے تم کہتے ہو کہ اتنا ذکر کیوں بڑھاتے ہو میں نے کہا کہاں سے کم کرو گے سارا قرآن حضور کی نام ہے پڑھو ذرا اما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کلام رب کا ہے نعت میرے مصطفیٰ کریم کی ہے پڑھو ذرا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کلام رب کا ہے نعت میرے مصطفیٰ کریم کی ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کلام رب کا ہے نعت میرے مصطفیٰ کریم کی ہے تبت یدا ابی لہب کلام رب کا ہے نعت میرے مصطفیٰ
تھوڑا ہوری بولو کو سن کے نال نہ بول دو وارفانا ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ذکر کتنے بلند کیتا ہے جی بولے پنجابی دے دو لینن وچ ونڈ کڈ لئیے گل ریکارڈ ہو رہی ہے میں نہ سارے دا پیغام سوشل میڈیا کے ذریعے روانہ تک پہنچے نہ صحیح جڑے کہتے ہیں جناب ذکر کام ہونا چاہیے اور انہیں پتہ دے لگے نا کہ یہ کیا کرتے ہیں تو ہم بتا دیں کہ حضور کے عاشق ہیں وہ اپنی جانیں دے سکتے ہیں اور ذکر مصطفیٰ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے سبحان اللہ کا ذکر کا ترجمہ ہے جنہیں ذکر کو رب کو رد کرے نہیں پچھا بولے ہوتا ہے اگلے جملے تے پھر نو پتہ ہے تو آنکھن دی لوڑ نہیں پہنی انہیں سینے سے ہستی برابر بیچ کے مصطفیٰ ہے نا وہ اپنے آپ کو میں ہاتھوں کے دے اونچی بولے گا ایسا کیچ کرنے کا سارے دی گل نو محبت دے نال ذوق دے نال جنہیں ذکر نو رب بلند کرے ادھر دیکھیے گا ذرا جنہیں ذکر نو رب بلند کرے کیڑا جمعہ جڑا بلند کرے سیدی اعلیٰ اپنے ذرا سماعت ہے محبت نہ بولو سیدی اعلیٰ فرماتے سب سے سالے سواب حضور کے زمانے میں ہوا یا نہیں ہوا آؤ اس پر جواب سن لو سالے سواب جائز ہے قرآن کے مطابق ہے حدیث کے مطابق ہے بالکل حضور کے زمانے میں بھی ہوا کہ حضور ہاتھ چوک کے دعاوں بھی مگیاں میں حدیثہ پیش کر لینا سب تو پہلے سمجھو یہ سالے سواب ہے توجہ ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ تھک نہیں گئے سبحان اللہ جڑے تھک گئے بولو سبحان اللہ سلامت رکھے سبحان اللہ توجہ اللہ اللہ تو اور سمجھے سبحان اللہ سنیں اس سالے ثواب ہے کہ ایثار باب افعال دا مصدر اہل علم عربی دان حضرات درس نظامی پڑھ والی شخصیات اگر جلوہ فرمائیں اس طالب علم دی اصلاح ضرورت ایصال اوصل یوصل ایصالا ایصال افعال باب افعال خلاصی مزید تھی کا مصدر ہے ترجمہ ہے بھیجنا کی مطلب ہے ثواب کا مطلب ہے اجر اجر بھیجنا چلو ایک سوکھے نظر انج کہہ لو بھئی مغفرت دی دعا مانگنا مغفرت دی دعا مانگنا یا کوئی ایسا کام ہوئے بھئی جنہیں نال میت دی بخشش ہو جائے اے سارے ثواب ہے اور اے سارے ثواب ہر نمازی کر رہے جڑا نہیں منگا وہ بھی کر رہے وہ چوکھا کر رہے ہم بہت بڑے نمازی ہیں نمازی تو ہو پر یہ نہیں سمجھ رہی سالے ثواب مل رہے ہیں جو کیسے
کدی ہم پڑھتے ہیں میں ربی جعلنی سبحان اللہ پڑھتے ہیں میں تو دے وچ اپنے کدی ربنا اغفر لی والی والدیا سبحان اللہ آپ کل بولے سبحان اللہ سبحان اللہ جی پڑھتے ہیں لیکن ترجمہ آتا ہے لیکن پڑھو ترجمہ یہ یا اللہ مجھے بھی بخش دے میرے والدین کو بھی بخش دے سبحان اللہ ایک منٹ میں مسئلہ سمجھا دوں ایک منٹ ذرا غور کے ساتھ میں کہا مولوی صاحب مجھے یہ بتائیں جس کے امی ابو دنیا سے چلے گئے وہ بھی یہ پڑھے گا سبحان اللہ نہیں سمجھے یار تسی میں پھر دسنا بھئی ماں پیو حیات ہون چلو بندہ پڑھ رہے ربنا اغفر لی والی والدیا آندے میں زندہ آواز تے دعا ہوندی بولدے واسطے نہیں ہوندی ٹھیک ہو گیا تے جے ماں پیو ٹر جاون تے تو دعا بدل لیندے ہو نہیں سبحان اللہ اتنی گرمی میں شاید کوئی نہیں یار ویسے بھی ڈبل ہویا پیا گرمی اتنی نہیں کوئی سبحان اللہ ہاں جی دعا بدلی جاتی ہے کوئی دعا تو وہی رہے گی ربنا اغفر لی والی والدیا پاویں والدین زندہ ہون تے پاویں ہو دنیا تو ٹر جاون پتہ ہے چلیا وہ جی ماپیاں دی زندگی چ دعا اور جیز تے پہنچ رہی ہے نا ایویں ہی انہاں دی دنیا تو جاون تو بعد بھی دعا پہنچ رہی ہے سبحان اللہ یار سے بولے سبحان اللہ میں اور آسان کر دیتا ہوں جنازے دی دعا سبحان اللہ ایک تو آگ آئی میں دعا سننے نہیں لگا سبحان اللہ اللہ مجھے وہی کاشف نے جنازے دعا آکھی ہے کھڑا نہ کرنا ہم سنا میں جنازے دعا سنا شروع تم نہیں دے نابالغ منڈے دی سنا تے کوئی نہیں سنا لیکن یہ علمی ہے ہم نے سیکھنا ہے نیت کریں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ لیکن کاش اگر یہ ان لوگوں کو سمجھ آ جائے جنازے کی دعا کیا ہے کہ ختم شریف کے سارے سواب سے کدی اعتراض نہ کرن کیوں کیونکہ جنازے کی دعا جڑی ہے نا سیاست کی کتاب سنن ابو داؤد شریف دے وچوں لئی گئی ہے اس کتاب دے وچوں اے دعا لئی گئی اور دعا کی ہے اللهم اغفر لحینا با یہ نہ بولے ہوندا یہ پڑھ دو اللهم اغفر لی با میتنا ترجمہ یا اللہ ساڈے زندیاں تے بخشی ساڈے مردیاں تے بخشی ساڈے زندیاں تے بخشی ساڈے مردیاں تے بخشی او تے دیوی آنے آ وشارینا وغائبنا سبحان اللہ جڑے تے ہیں انہاں نوں بخشی جڑے تے کوئی نہیں بھئی کسے سمجھ آ رہی ہے وہ سبحان اللہ اوتھے کری ہاتھ پھڑ کے باہر آ کے پوچھے جے مولوی صاحب آپ تو کہتے ہیں دعا پہنچ بھی نہیں ہے ایتھے دے اودے واسطے بھی منگدا پہ جڑا ہے ہی کوئی نہیں ہے لیکن میرے دوستو حضور کے غلاموں اے ذرا ہن اس گل تے خوش ہو جائے دے ثواب ضرور پہنچ جائے پر ہاری بھاری بندے نوں نہیں حضور دے بارے بکواس بھی کرے تے ثواب پہنچے ایڈا نیر نہیں ہویا دل وچ بغض مصطفیٰ ہوے ہاں جی دل وچ حضور دی یاد دے بارے بغض ہوے صحابہ دے بارے بغض ہوے لیکن ہمیں ثواب پہنچے گا نہ کہ تینوں کتھے پہنچنا ہے تیری نسبت ہی حضور نہ نہیں تیری کاربہ دی کوئی نہیں حضور نہ تو تیرا ثواب تو تلق کی سبحان اللہ یاد آ گئی حضرت لطیفہ لیکن گل موجود ہے حدیثاں دے اندر موجود ہے او ایک اللہ دے ولی سن جنہاں دی نا نماز رہ گئی فجر دی سارا دن روندے رہے تے رونا اللہ بڑا پسند ہے سبحان اللہ جو ہے وہ صحیح سبحان اللہ کتنا وہ سارا دن روندے رہے اگلے دن کی ہویا شیطان ہوئی آوے سبحان اللہ انہاں آگے کہا بابا جی سرکار اٹھو اٹھ کے فجر پڑھو سبحان اللہ آورن تو سبحان اللہ وہ تیرا دماغ لڑ کے ادھر لگے بولو دے صحیح سبحان اللہ وہ تیرا کی ادھر لگے نماز نہ ایسی پوچھ رہے ہیں ابھی تیرا کی ادھر لگے حضور نہ تیرا کی ادھر لگے نماز اوہ کہ سرکار نماز بولو چھوڑا میرے دسو میں نہیں دس ابلیس شیطان ٹوٹیا نہ کہ نیکی کرے کوئی نہ کہ نماز تو روک رہے ہیں پھر وہ آگے نماز پڑھو
سبحان اللہ بولی سمجھ دیو کہ نہیں؟ سبحان اللہ بولو نا نماز پڑھیں کہ اٹھا کی در میں بڑی سبحان اللہ اسی کل سمجھنا کوئی ابلیس نو آکے بابا جی نہیں تو کدھر آیا ہے پتہ کہ سکتا کال لے لے کال جڑا تسی جہاں دن ہوئے ہو نا سبحان اللہ اللہ نے بڑا پسند آیا ہے کہ میں بندے نو کانٹے چ رکھنا اس واسطے وعدہ نہ ہو جائے اٹھ کے وہاں تو بات یہ ہے کہ سوال ثواب پہنچتا ہے پر ہر بندے کو نہیں اس کو پہنچتا ہے جس کی نسبت میں مصطفیٰ کے ساتھ ہو آپ محبت سے بولے سبحان اللہ میں دلیل دوں گا میں دلیل کے بغیر بات کو ادھورا نہیں چھوڑوں گا اسی بات پر میں دلیل دوں گا قرآن کی تفسیر اور تفسیر بھی ہو یعنی درس نظامی دے وچ بچیاں نوں پڑھائی جاندی تفسیر جلالین سبحان اللہ تے دو بابیاں دا جلال ہے امام جلال الدین محلی امام جلال الدین سیوطی سبحان اللہ 22 سال دی عمر تفسیر دی قرآن دی سبحان اللہ کتنی 22 سال دی عمر دے اندر پہلے 15 برے بعد والی تفسیر پہلے ہوئی ہے تے جڑے پہلے 15 نے انہاں دی تفسیر بعد وچ ہوئی ہے دو بابیاں دے اندر وہ جنہاں نے 15 سال تفسیر لکھی ہوئی ساتھ فرما گئے پھر امام جلال الدین محلی آئے انہوں نے پھر لکھی سبحان اللہ ان نام جلالین سبحان اللہ انہیں جو موجود ہے نسبت مصطفیٰ کے بغیر کوئی کام فائدہ دینا نہیں بولو نہیں سنو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ابھی آئے اب جی نہ سنیا ہوئے گا مکے کا بڑا بڑا منافق سی عبداللہ ابن ابی سلول منافقہ کا سردار سی ایک یا مر اور کرنا ہے سمجھ پھر آ رہی ہے تو جو میں کوئی بس ایک دو گلنا ہو بلکہ نہیں ایک آدھی گل ہو تو بس گفتگو ختم توجہ عبداللہ ابن ابی سلول مر گیا پتر صحابی سی اللہ پتر پھر نعرہ بھی مار دیئے ہر صحابی نبی جنتی جنتی میرے مرشد کا نعرہ باج باج کے وجنہ دے کر رہے ہیں اپنا ہر صحابی نبی جنتی جنتی 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 آپ دے بالغ عبداللہ ابن ابی سلول منافق سے منافق کو وہاں تو کلمہ پڑھے بچوں تو ہونے بچوں صحابی آگے بات ہے مصطفیٰ توجہ میرے بات آخری بات کہتے ہیں یا رسول اللہ سنیا مبارک کملی اللہ چدر مبارک بتا دے فرماؤ میں پیور کفن لینا ہے رحمت اللہ العالمین نبی سونے نبی مسکرا رہے ہیں کہ حضور پاک نے چدر عطا فرما دی تھی فرمایا لو اے چدر دے رہے ہیں میرے وقت تک کو گل سمجھانی اے چدر دے رہے ہیں اتنے کول کھڑے سی جناب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جی جلیل القدر صحابی آپ ہاتھ پاؤں ڈال کر سونے جان دی امان پاواں تے لکھی جی عرض کر سبحان اللہ میں بولو عمر کی گل ہے آقا بندہ ساری عمر اس میں منافقت کیتی ہے بغض رہا ہے تواڈے بارے بکواس کردا رہا ہے گالاں بھی کڈدا رہا ہے سب کچھ شروع کردا رہا ہے حضور اے ہاتھ جوڑے چادر نہ دیا جے سانو پتہ ہے جڈا مرضی بڑا ہوے منافق تواڈی چادر ٹر گئی سبحان اللہ اونے بخشیا جانا ہے سبحان اللہ اگر آپ حالت امام بیٹھے ہیں تو بڑی سجدہ دینا لگاؤ کل بری کلمی میں چھوٹی سی حالت ہے بڑی سجدہ دینا لگاؤ بس جلدی سے کیا کہ آگے نکل جاؤں گا تو سمجھ گئے صحابی کا عقیدہ ہے شاہدر برکت والی سہدہ دیوی ہے اور اس کے اپنے تو میں نے نہیں جانا صحابی کا عقیدہ ہے برکت والی چادر بولو فائدہ دیتی یہ چھوٹی آقا فرمایا عمر انتظار کرو چادر دے چھڑی توجہ رکھنا ذرا جنازہ بھی ہو گیا کفن بھی دفن بھی مختصر کرنا واپسی آئے نا تے گلاں ہو رہی ہیں چار یار نبی دے پیارے سبحان اللہ کوئی نہیں چارہ ورگا چار کھڑے گفتگو ہو رہی میرے باپ ساری گل سنا رہے یارو انج ہویا منافق چدر مصطفیٰ دی لے گیا تے بخشیا جائے گا ادی گلاں ہو رہی ہیں تے سونا نبی جلوہ فرماؤ سبحان اللہ تو حال چیرا میں لے دیا زلفاں ماں دعوت پسند زکات یاسین تو سیدا سبحان اللہ اس لیے ہے میں کی گل عمر پاک نے ہاتھ بن کے اپنا سر
چکا کے سائی گل پھر سنا دیتی فرمایا عمر جنازے کی دعا پہ غور کرو اللہ اکبر حضرت ناظرہ بیت اللہ سننا جنازے کی دعا پہ غور کرو ہم نے دعا یہ پڑھی ہے اللہم اغفر لی حیینا نا جمع متکلم کی ضمیر ہے امیتی نا عمر میں دعائیں منگی ہے یا اللہ ہمارے زندہ بخش نہیں سمجھے ہمارے مردہ بخش میں گل اور کھولنے لگا کہ سمجھ آ جائے کہ ہاتھ کھلے کر کے بول رہے فرمایا عمر بخشش واسطے چادر ضروری نہیں اور بخشش واسطے ہمارا ہونا ضروری ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آئیو دی عزیزان من لکھتا لینے لکھی جائے سارے نے مل کے کہنے حضور تو بغیر کوئی بات ممکن نہیں حضور تو بغیر بخشش نہیں ہو سکتی حضور تو بغیر بندہ جناب والا قبر سے بخشیا نہیں جائے گا حضور تو بغیر رحمت نہیں بخشی جائے گی حضور تو بغیر کوئی جنت کے آنے کا نہیں آئیو دی عاشقان میں بنا تیرے نہیں کوئی سہارا یا ایک باری سوال ہے پڑھ لو انشاءاللہ ذوق پڑ جائے گا بزرگاں کی معافی ہے جنہوں نہیں آتا انہوں بالکل معافی ہے جنہوں آتا ہے وہ بندہ محبت نہ سجا ہاتھ کھڑا کر کے میرا نام جملہ پڑھے گا کوئی پتہ نہیں کتنی کو بھول ہو جائے راجنا مہینہ لگ گیا بعید نہیں دعا چ بڑی طاقت ہے اگر دنیا مک جانے تو بلاوا آ جائے جو سونا چاہے تو سارا کچھ ہو سکتا ہے مل کے ذرا پڑھنا ہے بنا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ تمہارا میں تمہارا یا وہ نسبت سنیو نسبت ادار کرو ہو تمہارا میں تمہارا یا رسول اللہ حبیب اللہ یا رسول اللہ دعا تیرے نہیں کوئی سہارا لہذا سارے سواب پہنچتا ہے بولو سارے سواب کنہاں نوں عاشقاں نوں بولو ہاں جی آخری گل آخری حدیث اور میں 10 منٹ لگا دلیل دینی ہے بخاری شریف کی حدیث وچوں کہ اکثروں کی عادت ہوتی بخاری میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بابے بخاری شریف کا نام ہی نہ ہوتا ہوگا سبحان اللہ ہیں تے پاویں انہاں دے مصنف دا نام ہی نہ آندا ہوے بخاری دے مصنف دا کی نام ہے امام محمد بن اسماعیل بولو سارے پکارو محمد بن اسماعیل بخاری اے آپ کا نام ہے جنہیں لکھی ہے امام محمد بن اسماعیل بخاری نے لکھی گئے جب آئے روز غسل کرتے سبحان اللہ جی روز غسل کر کے تے جناب استخارہ کر کے خوشبو لا کے مدینے نبوت سبحان اللہ سبحان اللہ پوچھ کے سنیا تے تواڈی گل تے لکھ لگا تواڈی اجازت سبحان اللہ ہائے 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 ایسی لکھی ہے بخاری او بخاری کے اندر اے حدیث موجود ہے اس کے اندر دو باتیں ثابت ہوگی قبر کے اوپر پھول کی پتیاں ڈالنا مان لکھا ہے ٹھیک ہے ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا اس کا جواب اس حدیث میں ہے بس یہ سنیں اور پھر ہم اختتام کرواتے ہیں توجہ ہے سبحان اللہ اٹھا جے بولو سبحان اللہ
کے اکٹھے بول رہے ہو سبحان اللہ بخاری شریف کے حدیث ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نال نے قبلہ قبرستان سے گزرے حضور روک گئے صحابہ نال نے سرکار سواری کو اترے قبرستان میں تشریف لائے کتنے پاک جاتے ہیں اس قبرستان میں چلیاں ملیں جا رہے سبحان اللہ تے ایک عمل لگ جائے کہ اللہ تعالی قبرستان تو عذاب اٹھا لینا ہے کہ جے سونا نبی خود لگ گئے سبحان اللہ چلے گئے قبرستان میں پورا قبرستان پر دو قبراں تے حضور کھڑے ہو گئے سبحان اللہ ثابت ہو گیا قبر تے جانا بولو سنت ہے کھلونا سنت ہے تھوڑی دیر رکے آقا علیہ السلام نے اپنے غلام بلایا فرمایا بھائی ایہی لفظ نہیں ہوندی جس سیم ایہی لفظ میں ترجمہ کرتا ساوے پتے والی ٹانی لیا سبحان اللہ کی فرمایا ساوے پتے والی یہ بندے کو سبز رنگ پڑا ہے یہ سبز رنگ کہاں سے آ گیا ہے اور میں کہا یہ حدیث کے سبز ہیں یہ سبز رنگ مدینے والے نے اپنی زبان سے عطا فرمایا ہے کہ یہ زبان ہمیں مصطفیٰ دی کہ آج کا واسطے پتہ کی معنی رکھ دیئے شاد نبی دی زبان ساڑے واسطے کسے اور دا بیان چنگا لگ ہمیں ساوے کسی علی ٹینی لے گیا ٹینی آ گئی پتے تار پتیاں کہاں لکھی ہیں اے کسی ملاشی پہ پتیاں پائیاں بھول کام ہو گیا نعوذ باللہ من ذالک تو میں کہا دیکھیں یہ اس وجہ سے ہے قبر پہ مردے کے جناب قبرستان پہ جا کے ہم پتیاں ڈالتے ہیں اس کی جناب سند اور دلیل یہ ہے حضور علیہ السلام نے تار پتے والی ٹہنی نہ وہ دے دو ٹکڑے دو ماشاءاللہ بولو دو زندہ باد ایک رکھیا ایک قبر دے دوسرا رکھیا دوسری قبر دے تھوڑی دیر رکے ہن اپنی ایمانداری نال بولے پتیاں پا دتیاں گئے سبحان اللہ بولو دے صحیح رکھ کے نا انج تھوڑی دیر رک کے واپس آ گئے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سونے سان تو سمجھ کوئی نہیں آئی آپ کا تھوڑیاں کسی سبحان اللہ کیا تھا یہ آپ جانتے ہیں توجہ میری طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں گزر رہا تھا ان دو قبروں پہ عذاب کیا عذاب اور وجہ بھی دسی فرمایا ایک کی وجہ تھی ماں باپ کا نافرمان دادی قسم ماں پیو دے نال پیار کرو گا باپ دی عظمت بڑی ماں دی شان بھی بڑی تے باپ دی عزت بھی بڑی بندہ کروڑا اربا خربا دا مالک ہوے نا تے سارا پیو زندہ ہوے تے بندہ ایک روپیے دا مالک بھی نہیں وہ ساری جائیداد دے پیو دی اے حدیث ہے اگر آنکھوں دے میں سناواں سبحان اللہ اے حدیث ایک صحابی ایک شخص بارگاہ مصطفیٰ چ آیا پتر سی آگے پیو دی شکایت لانا لگ گیا یا رسول اللہ ابا میں میری جائیداد وچوں حصہ نہیں دیندا ابا میں آگے نہیں دیندا فلانی شہر نہیں دیندا آگے نہیں دیندا شکایت لانی شروع کر دیا حضور نے فرمایا بلاؤ یہ پیو بیچارہ ہڈیاں تو کمزور لاٹھی ٹیکدا ہویا اٹھیا بلاوا آیا حضور دا اللہ تھوڑی ہولی تے پتہ لگا شکایت لگی ہے اکھاں وچ اتھرو آ گئے بابے اڑا دے جتنی داڑھی تے تو اتھرو لکھے نا رب نے جبریل نو بھیجیا جبریل جا میرے یار دے کول میرے یار نو دس لے دا باپ آ رہا ہے بھاویں جو جیا بھی فیصلہ ہے ایو جی بھی گل ہے فیصلہ ہے تے پیو دے حق وچ کھانے لدی او لاٹھی ٹیکدا پہنچ گیا تو کول پہنچے نا نبی پاک علیہ السلام نے روح کیتا اودی بات فرمایا ہاں جی کی گل ہے پیو دے خچوت باپ رو کے کہنے لگا سونیا کی دساں کیڑی شے دساں ہر شے لیا کے پتر نو دتی ہر شے ہر حوالے دے نال دی خوشی پوری کردا ہر حوالے دے نال دی ہر خوشی پوری کیتی ہے محنت مزدوری کر کے خون پسینہ اس کر کے ہر چیز ہینڈ اوور ان لیا کے پیش کیتی ہے سونیا
چمتھنو آگے حضور علیہ السلام اس شخص وقت دیکھیا فرمایا تو کون ہے آخر میں اپنے پیو دا پتر فرمایا تیرا باپ ہے آخر ہاں میرا باپ ہے فرمایا آقا نے جڑا فتوی ارشاد فرمایا مسلمانوں 1400 سال پہلے جڑا فتوی مدنی آقا فرمایا قیامت آنے والے واسطے وہی فتوی فرمایا انت مالک ابیک انت مالک ابیک انت مالک ابیک فرمایا سن بچیا تو بھی اپنے پیو دا ہے تیرا مال بھی تیرے پیو دا ہے تم ہی اپنے پیو دا تیرا مال بھی تیرے پیو دا ایک چمنی بھی نہ دے میں تو اقرار نہیں کر سکتا باپ ہے زیادہ باپ دیئے ساتھ تو سمجھو والدین نے نافرمان فرمایا کہاں عذاب ہو رہا ہے قبر کے اندر دوسری وجہ کسی دوسرے قبر سے عذاب ہو رہا ہے فرمایا پیشاب کی چھٹا تو نہیں بچتا ناپاک نہیں دسی یا رسول اللہ یہ تے ہو گئی انہاں دی انگر دے حال یہ صاف ہویا بہتیاں پتیاں آئیاں پتیاں دی ٹیڑی لے کے آندی ہے پتیاں دی سارے پتیاں دی یہ کیوں رکھی تھی کی وجہ ہے پھر سنو جواب کہ سینے نو ٹھارو تیرے آقا نے جواب فرمایا میرے صحابہ جتنی دیر تک پتے ایتھے رہن گے ماشاءاللہ یہی پتیاں نے بولنا ہے تسی بول رہے ہی پتے ایتھے رہن گے اللہ دا ذکر تسبیح بیان کرتے رہن گے اے شجر اللہ کا ذکر کرتا ہے اے پتے اللہ کا ذکر کرنے میں اے قبر کے ہوتے رہن گے اللہ اللہ کرتے رہن گے قبر والے کو فائدہ پہنچ کر دے گا میں فائنل جملہ دے رہا ہوں اس جملے سے بڑا جملہ اس سارے سباب پر میرے پاس کوئی نہیں ہے جملہ دل کے کانوں سے سنیے گا میں کہ حضرت صاحب اگر ایک شجر نہیں غور کرنا ہے میں کہ حضرت صاحب اگر ایک شجر قبر والے کو فائدہ دے سکتا ہے تو اتنے بشر فائدہ کیوں نہیں دے سکتے سبحان اللہ کو جائز ہے شباب ہے سنت مصطفیٰ ہے جھگڑا ایسا کرتے ہیں نہیں کرنا انہوں نے قیامت دے دیہاڑے اور لکڑا مارنیاں نے جنہ کیتے ہونا ہے انہوں نے بارے حضور فرما چھڑیا تیری امت تو گناہگار ہے لیکن قبروں سے نکلے گی تو بخشی بھی بجا گیا ہمارے بعد میں آنے والے سارے سوال کی محفل سجائی آج قاری ذوالفقار صاحب کے لیے جو محفل سجائی ہے آپ لوگوں نے یہ آپ کے لیے بھی یہ سارے سوال ہیں اس کا درجہ آپ کو بھی ملے گا اس کی جگہ آپ کو بھی ملے گی کیونکہ یہ آپ وسیلہ بنے ہیں تو ثواب اس کو بھی ملتا ہے جس کے لیے ہو ثواب اس کو بھی ملتا ہے جس نے کیا ہو تو انشاءاللہ تعالی ہم اس سارے سوال کی محفل کو تا دم اخیر جاری رکھیں انشاءاللہ اور پیغام میں رہے ہوئے کہ ذکر مصطفیٰ سارے سوال کی صورت ہو گئی محفل کی صورت ہو گئی یہ سرور دیتا ہے جنہوں حضور کا ذکر سن کے جتنا مزہ آیا محبت بولے سبحان اللہ جتنے ذکر سے ایڈا مزہ ہے قبلہ اور یہاں دامت سے کتنا سبحان اللہ سبحان اللہ سال تے پوڑی کیا ہی چھٹی ہے سبحان اللہ کیا نہیں میری عادت ہے میں نہیں دے رہا ہوں میں کیا چھڑ گا تو یہ پیاری پیاری سنت سبحان اللہ میں دنیا ہمیں کہیں گے جی میں بس کلوز گئے مولویاں بس کلوز ہیں مولویاں بس نہ دیں تو قیامت کا دیہاڑے کا مولویاں کو بھی کسی کو جو با ملالم دین ہے اس نے اگر پانی بھی ایک پلایا نا ایک پانی کا گلاس بھی پلایا حدیث ہے جناب علماء بیٹھے ہیں پوچھ سکتے ہیں حدیث پاک ہے ایک پانی کا گلاس بھی باعمل عالم دین کو پلایا ہو اور وہ بندہ نظر آ جائے کوئی فریاد کرے علامہ صاحب قبلہ حضرت صاحب میں نے آپ کو پانی کا گلاس پلایا تھا تو اللہ نے اختیار دیا ہوگا علماء کو کہ وہ جسے چاہیں کہ پکڑ کے ساتھ سمجھ جنت لے جائے آقا کی سنت سجانے کی نیت فرمائے بولو انشاءاللہ 5 نمازیں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ قرآن کی تلاوت بھی کریں گے والدین کا ادب بھی کریں گے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات ساتھ کے درجات بلند فرمائے آمین 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 وما علینا